اور آج کے پروگرام کی صدر جلسہ میں آپ تمام لوگوں کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بہت اہم انیشیٹو کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور اس راستے کا جو پہلا میل کا پتھر ہے وہ آپ نے یہاں پر اسٹیبلش کر دیا ہے اس کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کی صورت میں۔ دیکھیے، کوآپریٹو سوسائٹیز کا جو اسٹرکچر ہے ہر اسٹیٹ کا الگ اپنا ایک کوآپریٹو کا قانون ہے، اور کوآپریٹو کے اسٹرکچر کی خوبصورتی یہ کو اور ایسے لوگوں کو جن کی ضرورت ایک جیسی ہے ان کو وہ ایک پلیٹ فارم پہ لے کر کے آتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں اس کو میوچوالٹی یعنی سہیوگ کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا راستہ ہموار کرتا ہے، اور لوگ راستہ طے کرتے ہیں، ان کا سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ یعنی ان کا جو جیون استر ہے معاشی طور پر بھی، یعنی فائنینشیل لیول پر بھی، سماجی طور پر بھی، کاروباری طور پر بھی ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ، ان کا جو سوشل اکنامک اسٹیٹس ہے وہ امپروو ہوتا ہے۔ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کوآپریٹو کی ان تمام شکلوں میں سے، کوآپریٹو سے پہلے بھی بہت ساری شکلیں سنی ہوں گی، فارمرز کوآپریٹو ہوتی ہیں، ہاؤسنگ کوآپریٹو ہوتی ہیں، ریٹیل کوآپریٹو ہوتی ہیں، یعنی یہ کہ ہر کوآپریٹو ایک خاص مقصد کو پورا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کوآپریٹو آپ کے یہاں بنی ہے اور آپ لوگوں نے بنائی ہے، یہ بھی سماج کی ایک خاص ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ وہ خاص ضرورت کیا ہے؟ وہ خاص ضرورت یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی بچت اس طرح کی ہے کہ وہ کسی بھی طور پر جو بینکنگ کا اسٹرکچر ہے اس کے انکلوژن میں وہ نہیں آ پاتے، یعنی فائنینشیل انکلوژن اور فائنینشیل ایکسس ان تک نہیں پہنچا، فائنینشیلی ایکسکلوڈڈ ہیں وہ لوگ، ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی آمدنی میں سے بچت کو جمع کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ یہ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی سماج کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرتا ہے جس میں بغیر کسی تفریق کے، وہ تفریق مذہب کی بنیاد پہ ہو، ذات کی بنیاد پہ ہو، جنڈر کی بنیاد پہ ہو، کاروبار کی بنیاد پہ ہو، اس کسی بھی تفریق کو وہ باقی نہیں رکھتا، بلکہ انسانی ضرورت کی کیٹیگری کے مطابق اس کو سرو کرتا ہے۔ تو ہر وہ آدمی جس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ فائنینشیلی ایکسکلوڈڈ ہے، کچھ کما رہا ہے، اس کو اپنی بچت جمع کرنے کے لیے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے نظام کی ضرورت ہے، وہ نظام کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی فراہم کرتا ہے۔ اب بچت کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کاروباری ہے، روزانہ وہ دکان کھولتا ہے، کچھ آمدنی ہوتی ہے اس کو، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اس کو کچھ آمدنی ہوتی ہے، کوئی ویلڈنگ کرتا ہے اس کو کوئی آمدنی ہوتی ہے، کوئی پنچر بناتا ہے اس کو کچھ آمدنی ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ گھر جانے سے پہلے وہ اس میں سے 100 روپے 200 روپے نکال کر کے کہیں پہ جمع کر دے، تاکہ جب بچے کی اسکول کی فیس جمع کرنے کا وقت آئے تو اس کے پاس اپنا پیسہ ہو، بیوی کی کان کی بالیاں گروی رکھ کر کے 5,000 روپے ادھار لا کر کے اسکول کی فیس جمع کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مشین دکان پہ کام کرنے والی مشین خراب ہو جائے تو اس کی مرمت کے لیے اس کے پاس پیسہ ہو۔ گرمی سے موسم تبدیل ہو کر کے سردیاں آ جائیں تو بچوں کی ضرورت اور اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے گرم کپڑوں اس کے پاس پیسہ ہو۔ اس طرح کی غرض، اس طرح کی تمام ضروریات کے لیے وہ اپنی آمدنی میں سے کچھ پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے، اور وہی آپشن کوآپریٹو فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے مقاصد ہیں، کوئی بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ فیوچر میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنے اور تیرتھ یاترا پر جانے کے لیے پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے۔ ان تمام ضرورتوں کو کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی ان کی ضرورت کے مطابق بچت کی یوجنا فراہم کر کے پیسہ جمع کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کی پہلی ونگ ہے اور انسانی سماج کی پہلی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی سماج کی ضرورت جو ہے پیسے کی ضرورت ہے، اس کو گرو کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، تو وہ اس کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، وہ پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ وہ اس کے اندر بچت کرنے کی عادت ہو اور اس کے پاس ایک انسٹیٹیوشن ہو جہاں پر وہ اس بچت کو جمع کر سکے اور اس کو استعمال کر سکے۔
اب انسانی زندگی کی دوسری فائنینشیل ضرورت ہے. ایک ضرورت کنزمپشن کی ہے اور دوسری ضرورت جو ہے وہ اس کی کاروباری ضرورت ہے. کنزمپشن کی ضرورت یہ ہے کہ اس نے جو کچھ جمع کیا، جو کچھ سیو کیا، اس کو اس سے ضرورت، اس سے کچھ پیسے زیادہ کی ہے. گھر میں مرمت کرانا ہے، کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، اس کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اسکول کی فیس جمع کرنے کے لیے، بورڈ کے ایگزام ختم ہوئے، بچہ کالج میں گیا، نیا لیپ ٹاپ چاہیے، نئے کلاس میں ایڈمیشن کرانا ہے، اس طرح کی ضرورت. یہ ساری کنزمپشن کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر کاروباری ضرورت ہے کہ کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار کے لیے اس کو مشین لینا ہے، اس کاروبار کے لیے اس کو انوینٹری اور اسٹاک خریدنا ہے، اس کاروبار کے لیے اس کو ورکنگ کیپٹل چاہیے. یہ انسانی زندگی کی دوسری ضرورت ہے جو اس کی انٹرپرائزنگ اسکل کو پروموٹ کرتی ہے. مختلف طرح کے کنزمپشن اور بزنس فائنانس کے صورت میں ان ضرورتوں کو کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی پورا کرتی ہے. یہ دو انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے. اگر ہم اس ضرورت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس انسٹیٹیوشن کی کوئی ایک آئیڈینٹی نہیں رہتی کہ یہ ایک کمیونٹی کا ادارہ ہے یا ایک جگہ رہنے والے لوگوں کا ادارہ ہے، بلکہ اس کی آئیڈینٹی بہت ہی سیکولر آئیڈینٹی ہے. اور وہ آئیڈینٹی یہ ہے کہ صاحب اگر آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو پیسہ جمع کرنے، اس کو سیو کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن چاہیے، آپ کو اپنی کاروباری اور کنزمپشن کی ضرورتوں کو پیسہ سیو قرض حاصل کرنے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن چاہیے، تو وہ انسٹیٹیوشن جو ہے آپ کی یہ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہے. اور یہی سیکولر آئیڈینٹی اس کوآپریٹو کی آئیڈینٹی ہے. اور اسی آئیڈینٹی کے ساتھ یہ سماج کے تمام طبقوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گی. کوآپریٹو کے قانون نے بینکنگ سے اس کو الگ رکھنے کے لیے بعض چیزیں طے کی ہیں. پہلی چیز جو بہت ہی بنیادی چیز ہے کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کے لیے، وہ یہ کہ صاحب ہر وہ آدمی جو کوآپریٹو کا ممبر ہے وہی کوآپریٹو کی خدمات سے، سروسز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ آدمی جو یا عورت جو کوآپریٹو کا ممبر نہیں ہے وہ اس کی سروسز سے، خدمات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بینکنگ ریگولیشن ایکٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوآپریٹو سوسائٹی جنرل عام لوگوں کے ساتھ جو اس کے شیئر ہولڈر ممبر نہیں ہیں ایکٹیویٹی کرتی ہے تو یہ بینکنگ ایکٹیویٹی مانا جائے گا، اس کا وائلیشن کوآپریٹو ایکٹ کا ہوگا. تو کوآپریٹو کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس کا ممبر بننا ہے. ممبر بننے کے لیے آپ ایک نامنل شیئر دے کر کے جو ہے وہ ممبر بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہی یہ تمام ڈپازٹ کی اور قرض کی جو سروسز ہیں وہ ممبرز کے لیے جاری ہو جاتی ہیں. اب بحیثیت ممبر دو بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں جو کوآپریٹو چلانے والوں پر بھی اور کوآپریٹو کی سروسز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے ممبر بننے والوں پر عائد ہوتی ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کوآپریٹو کا جو یونیک فریم ورک ہے اس یونیک فریم ورک میں یہ کوآپریٹو کہیں باہر سے پیسہ نہیں لے کر کے آتی. اس کوآپریٹو کے پاس جو بھی فنڈ جمع ہوگا وہ یہیں پر جو اس کے ممبر بنے ہیں انہی ممبروں کی چھوٹے چھوٹے ڈپازٹ سے جمع ہونے والی رقم ہوگی. تو یہ کہ رقم جمع ہوتی رہے اور اس کی سیف کیپنگ ہوتی رہے، یہ ذمہ داری جو ہے وہ کوآپریٹو کے مینجمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے. دوسری ذمہ داری جو کوآپریٹو سے قرض لینے والوں پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جن پیسوں سے وہ قرض لے رہے ہیں وہ اسی فیملی سے موبلائز کیا گیا ہے جس کا حصہ ہے وہ، اور یہ جو قرض وہ لے رہے ہیں وہ ایک خاص ضرورت اور ایک خاص مدت کے لیے ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے ری پیمنٹ شیڈول کی صورت میں کہ ہم ایسے کر کے قسطوں میں اور اتنے وقت میں واپس کریں گے، اس کی بھی پابندی کریں تاکہ ہر وہ آدمی جو اس مقصد سے کوآپریٹو کے ساتھ جڑا ہے کہ اس کا سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، اس ڈیولپمنٹ کا ہر آدمی حصہ بن سکے. ایک آدمی اگر ڈیلے کرے گا تو اس کے پیچھے رہنے والا آدمی جو ہے اس ڈیلے کا شکار ہوگا. یہ بہت اہم بات ہے اور کوآپریٹو سے فائدہ اٹھانے والے تمام لوگوں کو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ جن شرائط پر، جن کنڈیشن پر وہ سروسز اویل کر رہے ہیں کوآپریٹو کی، ان سروسز کو وہ پوری طریقے سے ریسپیکٹ کریں، آنر کریں اور وقت کے ساتھ اس کو پورا کریں. اب ایک خاص چیز اس کوآپریٹو کے سلسلے میں ہے، ایک اصول یہ اپنایا میوچوالٹی کے ساتھ کہ جو بھی سروسز ہوں گی وہ ایکوٹی اور جسٹس کی بنیاد پہ ہوں گی. ایکوٹی اور جسٹس کی بنیاد پر ہونے کا مطلب یہ کہ جس طرح کی ایکٹیویٹی ممبر کر رہا ہے اور جس طرح کی ضرورت کے لیے
وہ قرض کو یا فائنانس کو حاصل کر رہا ہے اس پر لگنے والی جو کاسٹنگ ہے وہ انصاف کے تقاضوں پر ہو. یعنی کہ اگر کنزمپشن کے لیے لون لیا جا رہا ہے، قرض لیا جا رہا ہے، تو اس پر کوآپریٹو پر آنے والے جو اصل اخراجات ہیں، جو حقیقی اخراجات ہیں، جو ایکچوئل ایکسپنس ہے، کوآپریٹو وہی وصول کرے گی. اس میں کوآپریٹو کوئی منافع حاصل نہیں کرے گی، نہ اپنے لیے، نہ ڈپازیٹر کے لیے، نہ کوآپریٹو کے شیئر ہولڈرز کے لیے. جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ ایکچوئل کاسٹ لوگوں کے اوپر لگائے گی، جس کو سروس چارج، سروس فی آپ نام دے سکتے ہیں. دوسری چیز اس نے یہ کہی کہ جس کے جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے قرض حاصل کر رہا ہے، یعنی جو کاروباری ضرورتوں کے لیے قرض حاصل کر رہا ہے، فائنانس حاصل کر رہا ہے، جہاں پر اس کا جو کیپٹل ہے، اس کا بزنس ہے، اس کا جو سرپلس ہے وہ گرو کر رہا ہے، وہ اپنے منافع میں سے کچھ حصہ کوآپریٹو کو دے، تاکہ کوآپریٹو کی بھی آمدنی ہو اور کوآپریٹو کے پاس کچھ سرپلس بھی کریٹ ہو، تاکہ جو بنیادی اس کی گروتھ کی ضرورتیں ہیں، فیوچر کی جو ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے اور کوآپریٹو کو ایک جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ادارے اور ایک ایور گروئنگ ادارے کے طور پر بڑھایا جا سکے اور پھیلایا جا سکے ان تمام ضرورتوں کو کرنے کے لیے. تو وہ آدمی جو کنزمپشن کے لیے قرض لے رہا ہے، جہاں پہ کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، وہ ایکچوئل کاسٹ کے دائرے میں آئے گا. اور جہاں پر پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کاروباری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، منافع ہو رہا ہے اس آدمی کا، وہاں پر وہ منافع کا کچھ حصہ شیئر کرے گا. اور یہ میں آپ کے سامنے بہت ہی لیمنٹ طریقے پر گفتگو کر رہا ہوں. ان تمام چیزوں کے لیے سائنٹیفک پروسیجرز جو ہے وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، اور انہی پروسیجرز پر یہ تمام کیلکولیشنز کیے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ منافع تو وہ جو ہے وہ بہت ہی ابسرڈ ٹرم میں ہوگا، بلکہ وہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں، فارمولا بیسڈ ہے. جب اس طرح کے کا کوئی جو ہے ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو ممبر اور کوآپریٹو مینجمنٹ اس کو بیٹھ کر کے طے کر لیتے ہیں. کوآپریٹو کا یہ پورا نظام چلانے کے لیے ہم کور بینکنگ سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں، کلاؤڈ بیسڈ. تمام طرح کی ٹرانسپیرنسی، وہ ڈپازٹ کے کلیکشن میں ہو، ودراول میں ہو، لون کے ڈسبرسمنٹ میں ہو، ریکوری میں ہو، اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. اور ریکارڈ کو جو ہے وہ آپٹیمم لیول تک سینسٹائز کر کے رکھا جاتا ہے. ٹرانسپیرنسی کا لیول یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آدمی نے پیسہ جمع کیا، انسٹنٹ اس کو ایس ایم ایس کے ذریعے سے یہ خبر مل جاتی ہے کہ آپ نے اتنا پیسہ جمع کیا، آپ کا جو ہے ڈپازٹ بیلنس اتنا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں. ممبر کو ایک پاس بک ملتی ہے جس میں وہ اندراج کرا لیتا ہے جا کر کے برانچ میں، ہفتے میں ایک دن، 10 دن میں ایک بار جا کر کے کہ صاحب آپ جو ہے میرا پاس بک پوسٹ کر دیجیے، اور وہ پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے. اور سیم جو ہے وہ کیس لون کے سلسلے میں. یہ تمام چیزیں جو ہے سائنٹیفک کاسٹنگ میتھڈ کو بنا کر کے، اس پہ کاسٹنگ کو کر کے، اور اس کے بعد ری پیمنٹ شیڈیول تیار کر کے، ممبر اس کو دیکھ کر کے، اس کو اپروو کر کے، اس کو پرومس کر کے کہ صاحب ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اس کے بعد یہ تمام کاروائیاں آگے بڑھتی ہیں. تو غرض یہ کہ جو پروفیشنلزم ہے، جو ماڈرن بینکنگ کا جو پروفیشنلزم ہے، اس کو آپٹیمم لیول پر اپنا کر کے اس کوآپریٹو کو ایک پروفیشنل کوآپریٹو کی برانچ کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ اور ٹرسٹ کے ساتھ ہم اس انسٹیٹیوشن کو آپ کے درمیان لے کر کے آئیں، اس کو چلائیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اور اس ضرورتوں کے پورا ہونے کی صورت میں ادارے کے اوپر جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ ہو، اور یہ ادارہ اور اس میں شامل ہونے والے ممبران یہ دونوں میوچولی گرو کریں. اسی دعا کے ساتھ اور اسی شبھ کامنا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.